کہ جو آخری اسپیکر ہوتا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس کی بات سنیں. آپ نے اتنا پروفیسر صاحب جیسا لیکچر ہو اور اس کے بعد پھر ہمارے ذاکر صاحب اور مجید صاحب نے بھی بہت اچھے طریقے سے آپ کے سامنے یہ جو کورس ہوا اس کے بارے میں باتیں کی. تو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ربانی فاؤنڈیشن کا. انہوں نے اس خوبصورت تقریب کا انعقاد بھی کیا اور اس کورس کا انعقاد بھی کیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس حوالے سے میں کیا کہوں, چونکہ جو پروفیشنل لوگ ہیں, پروفیسر صاحب ہیں, اور آپ بھی اس پیریڈ میں جتنا آپ کو پڑھایا گیا, سکھایا گیا, اس کے علاوہ آپ نے خود بھی لٹریچر کو ایکسیس کیا ہوگا اور ویب پہ بھی بہت سی چیزیں ہیں, کتابیں بھی پڑھی ہوں گی, تو آپ ماشاءاللہ اس فیلڈ میں زیادہ ماہر ہو گئے ہیں. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ سمپل ایک چیز جو بے شک آپ کے پاس کانٹینٹ نالج ہوگا اور اس کے علاوہ اس کو آپ پراپر طریقے سے لوگوں کو کہہ بھی سکتے ہیں, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ کوئی ایک ریسرچ کے حوالے سے میں نے سنا تھا کہ زندگی میں 99% لوگ جو ہیں اپنی زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج پہ, یا بلوغت سے پہلے, بلوغت کے بعد, یا کسی بھی سٹیج پہ زندگی سے کبھی فرسٹریٹ ہو کے وہ سوچتے ہیں اپنی زندگی کے خاتمے کا یا سمپل سویسائڈ کا. تو انہوں نے کہا کہ 99% یہ لوگ سوچتے ہیں, کیونکہ اس سے بہت سے لوگ ہیں جو اتفاق نہیں کرتے, لیکن یہ کہتے ہیں 99% لوگ یہ سوچتے ہیں زندگی کے ایک مرتبہ ضرور, اور جو 1% کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کبھی نہیں سوچا, وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ مطلب سمپل چیز یہ کہ آپ کے پاس اگر ہاتھ ہے تو ہاتھ میں بھی کبھی درد ہوتا ہے, سر ہے سر میں درد ہوتا ہے, ہم دوائی لیتے ہیں. میں نے چشمے پہنی ہیں چونکہ آنکھیں جو ہے نا نارمل سے ذرا ٹھیک نہیں ہیں, اس لیے چشمے پہنی. تو دماغ بھی جو ہے نا وہ بھی انسان کے جسم کا حصہ, تو اس میں بھی کوئی خرابی آ سکتی ہے, سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر بھی. تو یہ کوئی اب نارمل بات نہیں ہے. ایک تو یہ میرے خیال سے ہم ساروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر 2 جو میں سوچ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا جو یہ ایکسپیرینس ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی نہ کبھی اس طرح سے سوچا, وہ اس زندگی کے اس فیز کو یا اس وقت کو یا اس کیفیت کو اس نے کیسے ڈیل کیا. تو ہر ایک آدمی کے پاس ایک اچھی کہانی ہے اور ہر ایک آدمی کے پاس ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جو وہ اپلائی ہو سکتی ہے زندگی میں کسی کے اوپر. تو میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا, تو میں نے ہمارے اس لٹریچر سے جو ہے نا مجھے تھوڑا سا پڑھنے کا شوق تھا, تو میں نے لٹریچر سے انسپریشن لیا, اسٹرینتھ لیا. تو ہمارا جو ہے اگر پرائمری ہمارا لٹریچر قرآن پاک ہے, اس میں بھی بہت خوبصورت آیتیں ہیں جو زندگی سے محبت کرنے کا اور زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنے کا سبق سکھاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو مین سٹریم شعراء ہیں ان کے کلام میں بھی یہ چیز موجود ہے, اور بہت سے اچھے خوبصورت ادبی ہمارے پاس نسخے ہیں, اس میں بھی یہ چیزیں ہیں. تو میں نے سوچا یہ چیز آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں, اور ریفلیکشن میں کافی اچھی طریقے سے یہ چیزیں شیئر ہوئیں. تو اس حوالے سے مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ میں اقبال کے جو ہے نا جو ہمارے قومی شاعر ہیں اس کے حوالے سے ایک کلام جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کروں, جس میں انہوں نے زندگی کے اس خوبصورتی کو یا اس زندگی کو بہتر گزارنے کے عمل کے بارے میں ایک خوبصورت کلام ہے جس کا عنوان ہی ہے زندگی. تو اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی, ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو اسے پیمانے امروز و فردا سے ننا, جاویداں پہ ہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی. اور اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے یہ ایک جوئے کماں, اور آزادی میں بہرے بے قراں ہے زندگی. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند ہوا,
کس نہا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اور آخری شعر یہ ہے کہ زندگانی کی حقیقت کو حکم کے دل سے پوچھے. یہ ہمارے اوپر اپلائی کرتا ہے چونکہ ہم پہاڑوں میں رہتے ہیں. زندگانی کی حقیقت کو حکم کے دل سے پوچھ, جو شیرو تیشو سنگ گراں ہے زندگی. تھینک یو.